الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ووحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ جل شانہ نے ہر قسم کے حالات میں اس امت کی سابقہ امتوں کے حالات بیان کر کے رہنمائی کی ہے کہ سخت حالات میں، مشکل حالات میں، کسی بھی قسم کے حالات ہوں کیسے چلنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے تقریباً 28 پاروں میں تذکرہ کیا ہے۔ ان کی قوم کا اور اس امت کے حالات میں کافی آپس میں مماثلت ہے، اس لحاظ سے اللہ نے اتنا زیادہ ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ تو فرعون نے جب بنی اسرائیلیوں پر ظلموں کی انتہا کر دی، بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے گھر میں پرورش کرا کے بتا دیا کہ اگر وہ چاہے کسی کو زندہ رکھنا تو جابر سے جابر بادشاہ کے گھر میں زندہ کر کے دکھا سکتا ہے، اور ایسے کو دکھا سکتا ہے جس سے اس کی حکومت ختم ہونی۔ تو ایسے مشکل حالات میں جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعون نے کوشش کی کہ کسی طرح پکڑیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلا معجزہ دکھایا، فرعون اتنا ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جان سے مارنے کی یا پکڑنے کی کبھی اس نے بات ہی نہیں کی، ذہن سے نکال دیا۔ مقابلے کا سوچا کہ جادوگروں کا مقابلہ کریں۔ بہرحال اللہ تعالی نے یہاں یہ بات فرمائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی۔ فرعون کی قوم میں سے چند ایک لوگ ایمان لائے، جن میں سے ان کی بیوی حضرت آسیہ بھی تھی، ایک خادمہ تھی، اسی طرح قوم کے خاص بعض اور افراد بھی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سخت حالات میں، حکومت اس کی ہے، سارے انتظامات اس کے ہیں، وسائل اس کے قبضہ میں ہیں، اس نے جھگڑا ہوا ہے، ایسے حالات میں کیا کرنا ہے؟ جیسے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے وسائل غیر مسلموں کے پاس ہیں، مالیات کے بھی، دوسرے بھی، مسلمان ملکوں کو قرضے کے اندر دبا کے رکھا ہوا ہے، جو چاہتے ہیں کراتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، قال موسیٰ یا قوم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو۔ فرعون نے تو کہا تھا کہ میں خدا ہوں، لیکن میرے کہنے پر تم نے چھوڑ کے اللہ پر ایمان لائے۔ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، پھر اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم پورا تابع داری کرنے والے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکموں کی میری پوری تابع داری کرنے والے، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، قوم نے کہا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب
ظالم قوم کے لیے ہم کو آزمائش کا ذریعہ نہ بنانا، ہمیں پکڑے، سزائیں دے، پھانسیاں دے، جیل میں ڈالے یا اور مختلف قسم کی سزائیں دے، یا اللہ یہ ہم نہیں برداشت کرتے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ ہمیں نجات دے اپنی رحمت سے اس کافر قوم سے۔ تو فرعون کے مقابلے میں جب قوم نے کہا کہ ہم یا اللہ تجھ پر ایمان لائے، تیرے نبی پر ایمان لائے، ہماری گزارش یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، قتل بھی کر رہے ہیں، مالیات پر ان کا قبضہ ہے ہر چیز میں، تو ہمیں وہ مجبور کریں ہم ایمان سے پھر جائیں یا تکلیفیں دیں۔ یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان ساری جو مستقبل میں ہمارے ساتھ ہونے کا امکان ہے، ہم پہلے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں ایسا نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، سب اپنے اپنے گھروں میں رہیں، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں میں قبلہ بنا لیں، یعنی گھروں میں نمازیں عبادات کریں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جو نمازیں میں نے فرض کی ہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہوں میں رہ کر خوب اچھی طرح ادا کریں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر یہ کام کر لیں گے تو اے موسیٰ آپ ان کو بشارت دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، گھروں میں انہوں نے عبادت کی جگہ بنا لی، وہاں نماز پڑھنا، باقی عبادات کرنا، ایک دو دن نہیں کئی سال ایسے کیا، بعض روایتوں میں 40 سال آتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اے اللہ ان کے مالوں کو بھی خراب کر دے، اطمس کے ساتھ مٹھا دینا، وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر بھی اللہ مور لگا دے، فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جو ایمان لانا تھا ان میں سے چند ایک لائے ہیں، اب یہ سخت ہو گئے ہیں، مختلف نشانیاں دیکھی ہیں، بڑی بڑی علامات دیکھی ہیں، ہر چیز دیکھ کر اس کو کہتے ہیں موسیٰ نے ہم پر جادو کر دیا، بجائے اللہ کی طرف نظر جانے کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف نظر دی۔ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا، اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی، فَاسْتَقِیمَا، بس میرا حکم یہ ہے کہ تم استقامت سے اس پر جمے رہو، وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاہلوں کے پیچھے مت چلنا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اللہ نے فرمایا میرا حکم آیا آج رات سارے بنی اسرائیلی نکل جاؤ، تو مصر سے نکل کے بحر قلزم کے کنارے پہنچ گئے، پیچھے فرعون کو پتہ چلا، بعض روایتوں میں 6 لاکھ فوج وغیرہ لے کے پیچھے آ گیا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، تو اللہ نے رستے بنا دیے، تو جس وقت یہ اندر گیا ہے، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، فرعون نے اس وقت کہا میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان ہے۔ اللہ نے آگے سے جواب دیا آن، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو اللہ نے لمبی عمر دی، 500 سال یا اس سے بھی زیادہ، اور اس ساری عمر میں کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، تو اللہ نے فرمایا آن، اتنے معجزے دیکھے میرے نبی کے ہاتھوں، اتنے غیر متوقع اپنا واقعات دیکھے، خرق عادت واقعات دیکھے، تو اب ایمان لائے۔ وقعت صحیح تھا قبل وکنت من المفسدین، نافرمانی کرتا رہا، فساد کرتا رہا، قتل و غارت کرتا رہا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن تیرے بدن کو نجات دیں گے، تجھے نہیں نجات ہوگی،
تاکہ آنے والوں کے لیے تم عبرت ہو اور ان کے لیے میرے قدرت کی نشانی ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو میری آیات سے، میری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہوتے ہیں۔ تو اس واقعہ میں اللہ نے ایک جگہ مختصر یہ واقعہ ذکر کر کے یہ بات ایک فرمائی کہ جب مسلمانوں پر کبھی بھی حالات سخت آئے ہیں، اس کا سب سے پہلا حل یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جیسے حکم دیا ہے کہ گھروں میں تم اگر وہ عبادت خانوں میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، گھروں میں پڑھو، اور مجھ پر بھروسہ رکھو، کسی سے خوف زیادہ نہ ہو، نہ فرعون سے ہو، نہ اس کے واریوں سے ہو، نہ کسی تکلیف کے خدشے سے تم عبادت چھوڑو، کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ بنی اسرائیلیوں کے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ نے بغیر کسی سخت جنگ کے سب کو دریا میں غرق کر دیا، اور آخری وقت ایمان لایا جس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں کرنل صاحب رہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں مصر بھی گیا تھا، اور اس غالب گمان تو یہ کہ اسی فرعون کی وہ لاش ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی نا جسم پر گوشت آ جاتا ہے، انہوں نے چوہے چھوڑے ہوئے وہ کھا جاتے ہیں، پھر آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے عبرت کے طور پر اس کے بدن کو محفوظ کیا ہوا، جیسے یہاں فرمایا الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم بدن کو نجات دے دیں گے کہ آنے والوں کے لیے ایک عبرت اور نشانی ہو۔ اور قرآن میں آتا ہے کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، کفار کے جسم میں آگ جلائے گی، فوراً اللہ تعالیٰ دوسرا ٹھیک کر دیں گے، کھال بدل دیں گے، گوشت بدل دیں گے تاکہ عذاب چکیں۔ کہتے اس کا نمونہ وہاں دیکھا کہ وہ مرا ہوا ہے، صدیاں گزر گئیں، تو اس کے بدن پر دوبارہ گوشت آتا ہے، چوہے کھاتے ہیں، پھر آ جاتا ہے، پھر کھاتے ہیں، پھر آ جاتا ہے۔ تو جیسے قرآن کی اس آیت میں ہے کہ کفار کی سزا کا اللہ نے یہ طریقہ ہے کہ بار بار ان کو سزا ہوتی رہے گی۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں ہمارے لیے یہ نصیحت کی ہے کہ جب مشکل حالات ہوں، ضروری نہیں ہوتا کہ کفر جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو دبائے، کسی بھی حال میں مسلمان جب مشکل میں ہوں تو اس کے سب سے پہلا اس کا حل ہے اللہ کی طرف رجوع۔ تو انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، نماز پابندی سے پڑھے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع رکھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا، اللہ نے نجات دے دی۔ تو مشکلات سے نکلنے کا